آج ہم آپ کو پاکستان کی ایک ایسی شخصیت سے ملوائیں گے جنہوں نے بابا قوم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت میں اپنے خون سے کتاب لکھ ڈالی ہے۔ ہم جناز صاحب کی پوری زندگی بھی اس کا شکریہ ادا کریں یا اس کے لیے ہم اپنے فون سے کتابیں لکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کم۔ تو پھر میرے ایک مائنڈ میں یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے کہ میں اپنے فون سے اس کو نذرانہ عقیدت پیش کر سکوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پڑھ کر تو اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سامہ خامس منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے ایم نیوز۔ ناظرین، آپ نے سیاہی سے کتابیں لکھتے تو بہت سارے سنے اور دیکھے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو پاکستان کی ایک ایسی شخصیت سے ملوائیں گے جنہوں نے بابا قوم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت میں اپنے خون سے کتاب لکھ ڈالی ہے۔ جی ناظرین، خون جو کہ انسانی جسم کا ایک اہم جز ہے، اسی خون سے انہوں نے قائد کی محبت میں نذرانہ ایک محبت پیش کرنے کے لیے اپنے خون سے کتاب لکھی ہے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں محمد انور خان صاحب، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور دنیا کی تاریخ میں ایک اپنا نام پیدا کیا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ وبرکاتہ۔ جی سر، میں ٹھیک ہوں۔ الحمدللہ۔ سر مجھے بتائیے گا کہ یہ ایک بڑا منفرد آئیڈیا ہے، حضرت قائد اعظم جو کہ بانی پاکستان ہیں، بے انتہا محبت ہے ان سے۔ جی بالکل، میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ میں نے اپنی میں اس کو ایک چھوٹی سی اور ایک ادنی سی کوشش کہوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ جو آج کل دنیا کے حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم جناز صاحب کی پوری زندگی بھی اس کا شکریہ ادا کریں یا اس کے لیے ہم اپنے خون سے کتابیں لکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کم ہے، کیونکہ جتنے اس کے احسانات ہیں ہم اس کے ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ، جناح از دا بیسٹ۔ خان صاحب، یہ منفرد آئیڈیا کیسے آیا آپ کے ذہن میں؟ جی یہ ایسا ہے کہ میں زمانہ بچپن سے کوشش کر رہا تھا کہ اپنے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے لیے کچھ تحریری طور پر کام کروں۔ ڈفرینٹ آئیڈیاز آتے رہے، میں نے اپنے استاد صاحبان سے پوچھتا رہا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ جی کہ اس کے اوپر تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، تو آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور مطلب ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی پر فوکس کریں۔ تو پھر میرے ایک مائنڈ میں یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے کہ میں اپنے باڈی سے خون سے نذرانہ عقیدت پیش کر سکوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر تو اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ چیز۔ اچھا، وہ جو کتاب ہے اس کے کتنے پیجز ہیں، کتنے پیجز پر آپ نے لکھا ہے؟ کوئی ٹاپکس وغیرہ ہیں اس میں؟ جی ڈفرینٹ اس میں ٹاپکس ہیں، وہی چیزیں ہیں کہ جو جناح صاحب کے اوپر لکھی جا چکی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو موڈ کر کے چینج کر کے لکھا جا چکا ہے۔ کتنے ٹاپکس؟ ٹوٹل اس کے اوپر 24 ٹاپک ہیں، اور شروع میں جو ہے وہ جو انٹروڈکشن ہے، اور آخر میں جو اصل کلام ہے اس کو اگر ہم نکال لیں تو 22 بنتے ہیں، اور 22 کا جو ڈیجٹ ہے وہ بھی میں نے بڑے سوچ وچار کے بعد اس کا انتخاب کیا، کیونکہ اگر ہم 22 ہے اس کو جب ایڈ کرتے ہیں 2+2 کو تو وہ 4 آتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے جو صوبے ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ انہیں کہ اس بک سے یہ میسیج بھی ملتا ہے کہ ہم تمام صوبوں کے رہنے والوں کو مل کر اتفاق سے ہی رہنا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتفاق سے ہی ہم اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ قائد سے محبت تو پورے تمام پاکستانیوں کو ہے، جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ کیا خیال، ایک منفرد آپ کا آئیڈیا، رات کو کیا سوچتے تھے وہ تب جب یہ بک لکھ رہے تھے؟ کتنی دیر میں لکھی گئی اور پہلے کچھ سوچ کیا اس میں کار فرما تھی؟ جی یہ بک جو ہے تقریباً 1.5-2 سال کی مسافت پر لکھی جا چکی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شروع میں تو جب میں نے اس میں قلم میں جب بلڈ ڈالا تو اس سے وہ ڈرپ کرنا مشکل ہو جاتا تھا، تو اس سے میں نے سوچا کہ شاید شروع میں مشکل پیش آئی کہ بھئی یہ شاید میں بک کمپلیٹ نہ کر سکوں، لیکن بعد میں پھر میرے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ وہ قلم کے ساتھ میں وہ ڈپ کر کے لکھ، پھر اس کے لیے ظاہر سی بات ہے پورے روم کا ایک مختص کرنا، ٹائم کا مختص کرنا، پھر ظاہر سی بات ہے ہر 3 مہینے بعد تھوڑا سا بلڈ نکالنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھنا ہی ہے، تو ویسے بھی ہے کہ جان ہے تو جان ہے، یعنی کہ اس کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو خشک کرنا، ڈرائی کرنا،
پھر مطلب ہے کہ وہ جو ڈفرینٹ پیجز ہیں وہ آپس میں مکس نہ ہو جائیں، ڈفرینٹ مطلب ہے اس میں مشکلات پیش آئیں. اور یہ 1.5 سال کا عرصہ تھا؟ 1.5-2 سال لگ بھگ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی کہ جناح کا ہے، میں اگر صحیح بات کی جائے تو 1947 سے لے کر اب تک ہم نے جناح کی ہم نے کسی نے بھی کوئی رسپیکٹ یا وہ ادب نہیں دیا. اگر ہم رسپیکٹ کرتے تو شاید ہمارا ملک آج دنیا کے ٹاپ پر ہوتا ہے. جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جو ارشد ندیم صاحب ہیں جس نے اولمپکس میں جو نام روشن کیا، کم ٹائم میں جناب نے اسٹرگل کیا. اگر اسی طریقے سے ہم بھی کم ٹائم پہ ایسے کوشش کریں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہمارے اوپر جو IMF کے قرضے ہیں یا ڈفرینٹ مطلب ہمارے لیے ہرڈلز ہیں ہم اس کو فیس کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے جناح صاحب کی وہ فرمودات کو یا جناح صاحب کی جو اس کی جو آئیڈیالوجیز تھی اس کو نظر انداز کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. مختصر یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام پاکستانیوں کو، بلکہ جو پاکستانی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، جو آنے والے پیدا ہونے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. مجھے بتائیے کہ اس کے لیے کس قلم کا استعمال کیا گیا؟ اس کے لیے شروع میں تو میں نے جو قلم میں جو انک ڈالتے ہیں اس کے استعمال کیا گیا، وہ ناکام ہوا. پھر اس کے بعد جو قلم ہوتا ہے اس میں وہ ڈپ کر کے اس سے ملے. یہ کون سا قلم جس سے جو کہ لکڑی کا ہوتا ہے، جو کانا وغیرہ اس کے وہ اوپر سے تراش کے اور پھر لکھا. اچھا، یہ بلڈ آپ نے کہاں سے، جسم کے کسی حصے سے نکالا؟ یہاں سے میں لیفٹ سائڈ سے نکالتا تھا، اور کوئی نشان ایسا نہیں بنا کہ جس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑے. کتنی دفعہ یہاں سے بلڈ آپ کو لینا پڑا؟ تقریباً مجھے 4 سے 6 بار یعنی یہاں سے لینا پڑا. اور کتنا کوانٹٹی کیا تھی؟ کوانٹٹی تقریباً یعنی کہ جو نارمل یعنی کہ بوتل ہوتی ہے، اتنا زیادہ بھی نہیں اور اتنا کم بھی نہیں، تاکہ مطلب ہے کہ مجھے اس سے کام کر سکوں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ بک لکھی تو لکھنے کے بعد آپ کی کیفیت کیا تھی؟ جب لوگوں نے دیکھا تو ان کے تاثرات دیکھ کے آپ کو کیسا فیل ہوا؟ بہت اچھا سنا، اور جس کسی نے بھی کیا تقریباً میجورٹی نے بہت زیادہ سراہا جناب اور اپریشیٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو اگر صحیح طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے، پاکستانی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مجھے آئندہ بھی امید ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے. اور اس پاکستان پر ہمیشہ مشکل وقت ہی آئے، اور کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے جسم، تیرے جذبات اور خون کی گردش کا نام. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان نے، جہاں تک میرا جو ریسرچ ہے، پاکستان نے ابھی تک کسی نے بلڈ سے بک نہیں لکھی. آپ واحد ہیں. جی ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے. منظرام پر تو میں نے بھی نہیں سنا، لیکن ہاں اوور آل میں مطلب ہے کہ انٹرنیشنلی کچھ مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں جناب اس میں نہیں. تو میں نے بھی نہیں ہے نہ کبھی سنا. میں نے جس سے بھی بات شیئر کی ڈفرینٹ اس پہ چینلز پہ، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا. انور صاحب، آپ ہمیں ذرا وہ کتاب ضرور دکھائیں. جی ضرور، تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں. جی ضرور. ناظرین، یہ وہ کتاب ہے اور نہایت اچھی اس کی پریزنٹیشن ہے کہ وائٹ اور گرین جو کہ سبز ہلالی پرچم کا رنگ ہے، اس میں وہ ملبوس ہے وہ کتاب. اور یہ محبت کو اس قدر عیاں کر رہی ہے کہ یہ وہ محبت ہے جو قائد اعظم نے اس اسٹیٹ کے ساتھ کی، وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ محبت، پاکستانیوں کے ساتھ یہ محبت. اور انہوں نے بھی قائد کو ایک نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، اور ان کی جو کتاب ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے نذرانہ عقیدت بابا قوم کے نام. واہ. انور صاحب، یہ بتائیں کہ جب یہ کتاب آپ نے لکھی تو آپ نے بتایا کہ آپ کے پروفیسر نے کہا کہ بہت کچھ ہو چکا ہے، تو آپ اپنی تعلیم پر فوکس کریں. جب انہوں نے اس کتاب کو دیکھا تو انہوں نے پھر آپ کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی کہ بہت اچھی کوشش ہے، اور میں نے ایسا اسٹوڈنٹ یہ ایسی کوشش اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم دیکھی جناب، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ مزید بہت آگے ترقی کریں گے. تو میں اپنے استاد سے بہت متاثر بھی ہوا اور خوش بھی ہوا کہ چلے مجھے اس نے ایک دل سے دعا دی اور ایک اپریشیٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپریسیشن از جسٹ لائک آکسیجن. جب آپ کو آکسیجن ملتی رہے تو پھر دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہے جناب. بالکل ٹھیک ہے. یہ ناظرین، ہم کتاب آپ کو اس میں بھی دکھا رہے ہیں. آپ نے بتایا اس کے یہ پہلے پیج پر حضرت قائد اعظم کی انہوں نے فوٹو لگائی ہے. اس کے بعد اس بک کے اندر بھی یہ یہاں سے پہلا ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیج پر
حضرت قائد اعظم کی اور سبز لالی پرچم جو ہے وہ اس میں لگایا گیا ہے. اچھا اب آپ مجھے سر یہ بتائیں کہ کبھی یہ ذہن میں خیال نہیں تھا آیا کہ میں بلڈ بہت قیمتی چیز ہے تو میں اپنا بلڈ کر رہا ہوں, آپ اور بھی لکھ سکتے تھے, پڑھے لکھے تھے, آپ کوئی اور بھی ریسرچ کر کے لکھ دیتے, بلڈ کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے کہ میں نے پہلے وہی بتایا نا آپ کو کہ جنات کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, تو میں نے تھوڑا سا کچھ یونیک سا آئیڈیا پیش کیا تو یہی تھا, اور باقی تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں پریکٹیکلی طور پر اس کو سختی سے فالو کرنا. بابائے قوم کی آج بھی دیکھیں کہ انڈیا کے مسلمان آج بھی ترس رہے ہیں کہ 1947 میں کاش ہم پاکستان چلے جاتے ہیں. یعنی کہ بابائے قوم نے اس وقت سوچا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ بعد میں ایسا ہوگا. یعنی کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں بلکہ پورے ایشیا میں ایک ذہین ترین اوور انٹیلیجنٹ شخصیت تھے, اور آج آپ نے دیکھ لیا اور بنگال میں بھی دیکھ لیا آپ لوگوں نے. لیکن ہمارا جو بابا جیسے بھی ہمارا ملک ہے ٹھیک ہے بہت ہی کرائسس میں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بابائے قوم کی شان و شوکت میں کوئی کمی نہیں ہے, اور نہ ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت ہم آنے دیں گے. قائد اعظم پر آپ نے کتنی اسٹڈی کی ہے؟ بچپن سے میں اس کے اوپر کوشش کر رہا ہوں. بکس وغیرہ پڑھتے ہیں؟ جی بکس پڑھتا رہا ہوں. کچھ اس کی ایڈن جو اس کی جو یعنی کہ جو اس کی خوبیاں ہیں وہ میں ضرور شیئر کروں گا. کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ جب بچے تھے تو اس کے دائیں پاؤں میں ایک نشان تھا جو ایک سیکولر نما کا نشان تھا, جو کہ عموماً آج تک کسی بچے میں وہ نشان نہیں دیتے تھے, اور وہ نشان دائیں پاؤں پہ تھا, اور دائیں رائٹ کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک صراط مستقیم کی طرف وہ تشبیہ دی جاتی ہے. اور دوسری جو اس کی جو ہڈن صلاحیت ہے وہ یہ تھے کہ جناب صاحب کو کرکٹ بہت پسند تھی اور سنوکر بہت پسند تھی. اس کے علاوہ جو تیسری جو اس کی ہڈن صلاحیت تھی وہ ایک کلب تھا, شیکسپیرین ڈرامیٹک کلب آف لندن. تو جناب صاحب سر اس کلب میں جاتے تھے, اور اس کلب میں یہی سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے لوگوں میں بیٹھنا کس طرح ہے, کس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کھانا کس طرح ہے, پینا کس طرح ہے. اور تو یہی وجہ ہے کہ اس شیکسپیرین ڈرامیٹک کلب کا جو امپیکٹ ہے آج بھی جناح صاحب کے اولڈ ویڈیوز میں دکھائی دیتے ہیں. اب ہزاروں لوگ ہیں لیکن جناح صاحب جب بات کرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں وہ مینرز دکھائی دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. انور صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اب اس بک کو یہ جو آپ نے لکھی ہے اب اس کے بعد اس کے کیا ہوگا؟ اس کو کوئی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ نے اسے کہا ہے اس کو اس بک کو آپ کا یہ نام جو ہے وہ مزید روشن ہو اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ کا نام لکھا جائے, تو کچھ کیا آپ نے اس پر؟ مجھے اس کے پروسیس کا فی الحال مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی یہ ڈیفرنٹ جو چینلز ہیں اس کے بواسطہ میں بھی کروں گا. باقی یہ مسودہ ہے اس کی پرنٹنگ جائے گی اس کے لیے, اچھا جو بھی اس کا پرنٹ آپ کروائیں گے, پرنٹ کریں, اور یہ اس کا جو بکس کی پرنٹ ہوگی اس کی یہ وداؤٹ کاسٹ ہوگی. میں جس کو بھی دوں گا وہ وداؤٹ کاسٹ ہوگی, بغیر قیمت کی ہوگی. یہ میں نے مطلب ہے کہ جو بھی مطلب اپنی استطاعت کے مطابق جتنی بکس ہوگی میں اس کی بکس کا کسی سے بھی وہ چارجز نہیں لوں گا. یہ کتاب لکھ کے ایک بندے کو اس کے دل کو تسکین ہوتی ہے. اکثر جو رائٹر ہیں, شاعر جب اپنی غزل کمپلیٹ کرتا ہے, اپنی غزل کو پڑھتا ہے تو اسے پڑھ کے مزہ آتا ہے, اسے اچھا لگتا ہے. کوئی بھی آرٹسٹ ہے جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے. اس بک کو لکھنے کے بعد آپ کو کیسا لگا؟ مجھے بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک فرض ادا کیا جو موجودہ پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی اور جو آنے والے کے لیے بھی. اور اگر یہ اپریسیشن انٹرنیشنلی یا نیشنل لیول پر مطلب ہے کہ مجھے اس کا افزائی ملے تو میں نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد جناح کی بہن فاطمہ جناح صاحبہ کے اوپر اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اوپر ان کیمرز, یعنی ان کیمرز کا مطلب ہے کہ میڈیکل ٹیم وہاں پر شاید موجود ہو اور لوگ ان کے سامنے آپ لکھیں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک بڑا مشکل مرحلہ یہاں پر آتا ہے جب آپ بلڈ سے لکھتے ہیں تو اس کی سوکھنے کا جو عمل ہے وہ دیکھنا. جی میں ادھر ناظرین یہ دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ بعض جگہ پہ سیاہی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے اور اس کا باقاعدہ یہاں پر مکس ہوئی ہے, دوسرے پیج پر لگی ہے. انہوں نے یہ بڑا اس کو طریقے سے کیا کہ ایک پیج خالی رہنے دیا اور اگلے پیج پہ جو ہے وہ لکھا گیا. ادھر بھی خالی ہے, ادھر لکھا ہے ٹاپک ہے پاکستان اور مسلمانوں کی منزل. ایسے اس میں کوئی 22 ٹاپک ہیں جو کہ اس میں کور کیے گئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا محمد انور خان صاحب, آپ نے ہمارے چینل کو وقت دیا خصوصی. ناظرین یہ وہ کتاب ہے, میرا خیال ہے آرٹ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے
لیکن ایسی چیز کرنا اور پھر اپنے فاؤنڈر آف دی نیشن سے محبت کرنا، اس کا یہ ایک عملی اظہار ہے۔ آج کے دور میں جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی ان چیزوں سے ہٹ گیا ہے اور اس کو اپنے پیٹ کی پڑی ہے، وہاں پر ایک ایسا شخص اٹھتا ہے جو کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کا علم اٹھاتا ہے، اور خون جو کہ انسانی جسم کا بنیادی جز ہے اس سے ان کی محبت میں کتاب لکھ دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو کتاب ہے یقیناً یہ میوزیم میں رکھنے کے لائق ہے، تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ دیکھیں کہ قائد سے اپنے جو محسن ہیں ان سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ اب ایک اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔